اللہ کی بستی کا۔ سرخ پوش نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ برہا کو کس لیے اغوا کیا ہے؟ حورا نے غصے سے پوچھا۔ زنجیر میں لٹکی گھنٹی بار بار بج رہی تھی۔ ہم نے اغوا نہیں کیا، ہم نے تم حبیسوں سے اسے چھڑایا ہے، اس معصوم بچی کو نجات دلائی ہے، وہ کسی کی امانت ہے، سرخ پوش نے بتایا۔ اس کی نظریں حورا کے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی دیکھ رہی تھیں جو پیچھے سے اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ کیا بکتا ہے؟ وہ صرف پرمان کی امانت ہے، اس کا انتخاب ہے، اسے پرمان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ لاؤ فوراً برہا کو میرے حوالے کر دو، ورنہ دیکھ لو موت تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ حورا نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ اچھا، مجھے دھمکی دیتا ہے؟ حبیس وہ بچی تو یہاں سے بہت دور جا چکی۔ نہیں، یہ کہہ کر حورا نے زنجیر گھمائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گھنٹی سامنے کھڑے سرخ پوش کے سر پر لگتی، پیچھے کھڑے ایک سرخ پوش نے چھٹکا مار کر اس کے ہاتھ سے چھین لی اور ایک لمحہ ضائع کیے بنا اس کے سر پر گھما کر دے ماری۔ پیتل کی وزنی گھنٹی جب حورا کے سر پر پڑی تو اس نے اپنے سر میں آگ بھرتی ہوئی محسوس کی۔ اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا سا چھا گیا۔ اس سرخ پوش نے ایک وار پر ہی اکتفا نہ کیا، اس نے 2-3 گھنٹیاں اور سر پر ماری۔ حورا کسی شیطیر کی طرح زمین پر آ رہا اور اپنے ہوش گوا بیٹھا۔ پھر اس سرخ پوش نے جس نے اس سے گھنٹی چھینی تھی، گھنٹی اس کے چوڑے چکلے سینے پر ڈال دی اور سامنے کھڑے سرخ پوش کی طرف دیکھا جس نے اڑنگا مار کر حورا کو گرایا تھا۔ وہ سرخ پوش خاموش کھڑا جیسے کوئی سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی دوڑتا ہوا اس طرف آ رہا ہے، اگرچہ ابھی کچھ فاصلے پر ہے۔ اس سرخ پوش نے کہا، چلو پھر اسے بھی آ جانے دو، اسے بھی ٹھکانے لگانے کے بعد واپس چلیں گے۔ پھر وہ پانچوں سرخ پوش بے ہوش حورا کے ارد گرد درختوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور آنے والے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ درختوں کی اوٹ سے دیوانگ باہر آیا۔ وہ بہت تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر زمین پر پڑے حورا پر گئی تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ حورا چاروں شانے چت بے ہوش پڑا تھا اور اس کی گھنٹی اس کے چوڑے چکلے سینے پر رکھی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر ٹھہر گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پھٹے ہوئے سر سے خون بہہ کر زمین کو نیلا کر رہا ہے۔ ایک خوف کی لہر اس کے اندر اٹھی۔ اس نے چاروں طرف گھبرا کر دیکھا، اسے آس پاس کوئی نظر نہ آیا تو وہ خوش ہوا۔ پھر وہ سوچنے لگا اب کیا کرے، الٹے قدموں واپس اپنی بستی واپس چلا جائے یا برہا کو اٹھا کر لے جانے والے کا تعاقب کرے۔ تعاقب کرنے کا نتیجہ تو اس کے سامنے زمین پر زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اب ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ وہ واپس روانہ ہو جائے۔ ابھی وہ واپس جانے کے لیے مڑنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک سرخ پوش پر پڑی جو مسکراتے ہوئے تنے کے پیچھے سے نمودار ہو رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں ایک جگہ نہ ٹھہر سکیں کیونکہ ایک سرخ پوش دائیں سے درخت کی اور سے باہر آ رہا تھا تو دوسرا سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ کوئی درخت سے کود رہا تھا تو کوئی بائیں جانب سے مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ کدھر کدھر دیکھتا۔ چند لمحوں میں وہ پانچوں کے پانچوں سرخ پوش اس کے سامنے آ گئے۔ دیوانگ کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ حورا کا انجام دیکھ چکا تھا۔ حورا کے مقابلے میں تو وہ کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے راہ فرار کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن ان پانچوں نے اس کے گرد کچھ اس طرح گھیرا تنگ کیا تھا کہ وہ ان کے نرگے سے نکل کر نہیں بھاگ سکتا تھا۔ البتہ ایک راستہ تھا کہ وہ کسی بندر کی طرح چھلانگ مار کر درخت پر چڑھ جائے۔ اس کے لیے وہ مجبور تھا کہ وہ بندر کی نسل میں سے نہ تھا۔ ہاں بھائی، اب تو کیا چاہتا ہے؟ اس لمبو کا تو نے حشر دیکھ لیا؟ ایک سرخ پوش نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں واپس اپنی بستی جانا چاہتا ہوں، دیوانگ نے گگیا کر کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تو واپس جانا چاہتا ہے تو ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، تو واپس چلا جا۔ جو ہمارے ساتھ سیدھا رہتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ سیدھے رہتے ہیں۔ تیرے اس لمبو نے ہمارے ساتھ ٹیرا چلنے کی کوشش کی تھی تو ہم نے بھی اسے اپنا ہاتھ دکھا دیا۔ جا اسے اپنے کندھے پر ڈال کر لے جا، یہاں پڑا پڑا مر جائے گا یہ، ایک سرخ پوش نے کہا۔ آؤ دوستو چلو، دوسرا سرخ پوش بولا، اور پھر وہ جس طرح نمودار ہوئے تھے ویسے ہی چند لمحوں میں غائب ہو گئے۔ دیوانگ انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ بابا اور دادی اس بچی کے شدت سے منتظر تھے جس کے بارے میں نور بانو نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ جمعہ کی صبح کو حویلی پہنچ جائے گی۔ اس وقت حساس سورج چڑھ آیا تھا، صبح کے 8 بج رہے تھے۔ ان دونوں کو حویلی کے دروازے پر بیٹھے اور بیرونی دروازہ تکتے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ جمعہ کی صبح تیزی سے گزر رہی تھی اور کمال رائے کے دل پر مایوسی کے بادل چھاتے جا رہے تھے۔ کبھی وہ بیرونی گیٹ کو دیکھتا تھا تو کبھی اپنی ماں کے چہرے کو تکنے لگتا تھا۔ اس کی ماں پر امید ہو کر مسکرا دیتی تھی، اس کی مسکراہٹ کمال رائے کو حوصلہ دیتی تھی۔ آخر کب تک؟ میرا خیال ہے ماں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، حویلی کے ملازم ہمارے بارے میں جانے کیا سوچ رہے ہوں گے، کمال رائے نے بلا کر کہا۔ نہیں کمال، ایسا مت سوچو،
نور بانو نے کہا ہے تو تمہاری بچی میری پوتی ضرور واپس آئے گی۔ ملازموں کو سوچنے دو، وہ جو چاہیں سوچیں، جب ہماری بچی آ جائے گی تو سب کی سوچوں کو زبان مل جائے گی۔ نفیسہ بیگم نے بڑے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کمال رائے کی بیرونی گیٹ پر نظر پڑی۔ ایک خوبصورت بچی بیرونی گیٹ میں داخل ہو چکی تھی۔ ماں وہ دیکھو! کمال رائے خوشی سے چیخ اٹھا، میری بچی آ گئی، ماں میری بچی آ گئی، ماں تمہاری پوتی آ گئی۔ ہاں ہاں وہی ہے، یہ یقیناً میری پوتی ہے، تمہاری بچی ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ نفیسہ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ برہا بڑی تیزی سے ناک کی سیدھ میں دوڑی چلی آ رہی تھی۔ کمال رائے بے اختیار سیڑھیاں اتر کر اس کی طرف بڑھا، وہ تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ نفیسہ بیگم بھی سیڑھیاں اتر کر ان دونوں کی طرف لپکی۔ برہا اچانک دوڑتے دوڑتے رک گئی۔ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو دوڑتے پایا تو وہ رک کر غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کمال رائے بھی دوڑتے دوڑتے اچانک رک گیا۔ اب ان کے درمیان 5 قدم کا فاصلہ تھا۔ میری بچی تو یقیناً میری بچی ہے، آپ میرے پاس۔ کمال رائے اپنی باہیں پھیلائے اس کی جانب چلا۔ آپ کون ہیں؟ برہا نے بڑی معصومیت سے سوال کیا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا بابا ہوں بیٹی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور بے تحاشا اسے چومنے لگا۔ برہا نے بھی اپنی ننھی باہیں اس کے گردن کے گرد ڈال دی تھیں اور اب وہ نزدیک آتی ایک بڑی عمر کی عورت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ نفیسہ بیگم ہانپتی کانپتی ان دونوں کی طرف بڑی چلی آ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ برہا نے پھر بڑی معصومیت سے سوال کیا۔ یہ تمہاری دادی ہیں بیٹی۔ کمال رائے نے اسے جلدی سے بتایا۔ یہ دادی کیا ہوتا ہے؟ برہا نے پھر ایک معصومانہ سوال کیا۔ ہیں؟ کمال رائے کو یہ سن کر جھٹکا سا لگا۔ میری جان، یہ میری ماں ہے، تمہاری دادی۔ اچھا۔ برہا نے بڑی سمجھداری سے گردن ہلائی، جیسے فوراً ہی اس رشتے کو سمجھ گئی ہو۔ اتنے میں نفیسہ بیگم قریب آ چکی تھی۔ اس نے برہا کو کمال رائے سے جھپٹ لیا۔ میری بچی، میری جان، آؤ، آج میں کتنی خوش ہوں۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ پھر کمال رائے نے اپنی ماں سے اسے لے لیا اور اس کے پھول سے رخسار پر پیار کرتے ہوئے بولا، بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ برہا۔ برہا نے اپنا نام بتایا۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی، آواز میں ایک نغمگی سی تھی۔ برہا؟ کمال رائے نے ذرا حیرت سے دہرایا۔ یہ نام عجیب سا لگا۔ تمہارا یہ نام کس نے رکھا؟ پرمان نے، وہ بولی۔ یہ پرمان کون ہے؟ کمال رائے نے پوچھا۔ وہ مجسموں کا راجہ ہے، سانپوں کا بادشاہ۔ برہا نے معلومات فراہم کی۔ سانپوں کا بادشاہ؟ کمال رائے حیران ہوا۔ ہاں، اس کے سر پر ایک سنہرا سانپ ہر وقت کنڈلی مارے بیٹھا رہتا ہے۔ اس کے سر پر تاج کی طرح سجا رہتا ہے اور ایک گلے میں پڑا رہتا ہے، اور پرمان ایک بہت بڑے کمرے میں مجسموں سے کھیلتا رہتا ہے۔ برہا نے بتایا۔ تم کہاں رہتی تھی؟ مجھے جگہ کا نام معلوم نہیں، بس اتنا جانتی ہوں کہ وہاں سانپ بہت تھے۔ تمہاری پرورش کس نے کی؟ مجھے تیوخ اور وشی نے پالا، دونوں نے مجھے بہت پیار سے رکھا، برہا نے بتایا۔ اور اس وقت تمہیں یہاں تک کون لایا؟ مجھے چند دن قبل سانپوں کی بستی سے دیوانگ کے گھر منتقل کیا گیا تھا۔ دیوانگ کی ماں پاروتی نے بہت سے سانپ پال رکھے تھے، وہاں سے مجھے ایک سرخ کپڑوں والا شخص اٹھا کر لایا۔ اس نے یہاں گھر کے سامنے چھوڑ دیا۔ اس نے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں، تب مجھے معلوم ہوا کہ میں اصل میں آپ کی بیٹی ہوں۔ برہا نے اس سے کہا۔ ہاں میری جان، تم میری بیٹی ہو، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا۔ کمال رائے اسے اپنی باہوں میں لے کر بولا۔ اتنی دیر میں جانے حویلی کے ملازموں کو کیسے پتا چل گیا کہ کمال رائے کی بیٹی آ گئی ہے؟ سارے ملازم حویلی کے دروازے پر امڑ آئے اور برہا کو دیکھ کر نعرے لگانے لگے۔ آہا، چھوٹی مالکن آ گئی۔ کمال رائے نے برہا کو بھاگ بھری کی گود میں دے دیا۔ بھاگ بھری نے اسے بے اختیار پیار کیا اور پھر حویلی کے ہر ملازم سے ملوایا۔ جس بچی کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی وہ یہاں رہی تو حویلی سنسان ہو جائے گی۔ اسی بچی کی آمد نے حویلی کی فضا میں رنگ بکھیر دیے تھے۔ ہر سو خوشی رقصاں تھی، میلے کا سا سما تھا۔ دیوانگ کے بس کی بات نہ تھی کہ وہ ہورا جیسے دیو کو اپنے کندھے پر اٹھا کر ٹھکانے پر لے جاتا۔ دیوانگ نے اس کے سر کے زخم کو غور سے دیکھا۔ 2-3 جگہ سے اس کا سر پھٹا ہوا تھا اور نیلا خون سر سے بہہ کر زمین پر جم گیا تھا۔ اس نے ہورا کے بائیں پیر کے انگوٹھے کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ اس جھٹکے سے اس کا کھلا ہوا منہ مزید کھل گیا، مگر وہ ہوش میں نہ آیا۔ منہ کھلنے سے دیوانگ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ابھی مرا نہیں ہے۔ تب اس نے دونوں ہاتھوں میں ریت بھر کر اس کے سر کے زخموں پر برسائی۔ اس کے سر کے چھوٹے سخت گھنگریالے بالوں میں ریت بھر گئی۔ چند لمحوں میں اس ریت نے اثر دکھایا۔ اس کے زخم بہت تیزی سے مندمل ہو گئے۔ چند لمحوں بعد ہی اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس نے اپنے سامنے دیوانگ کو پایا اور خود کو زمیں بوس
اس کو بڑی ندامت کا احساس ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر اگلے لمحے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے سر پر اپنا بھاری ہاتھ پھیرا تو ریت جھڑنے لگی۔ حورا نے اپنے سر کی ریت جھاڑ کر زنجیر سے بندھی گھنٹی زمین سے اٹھائی اور کندھے پر لٹکا لی۔ اب اس نے دیوانگ کی طرف دیکھا اور بولا، وہ کہیں تھے، میں نے اسے اکیلا سمجھا، انہوں نے مجھ پر چھپ کر وار کیا، ورنہ میں انہیں زندہ نہیں چھوڑتا۔ میں جانتا ہوں حورا، وہ 5 تھے جو میرے سامنے آئے، اور چھٹا وہ تھا جو برہا کو لے اڑا۔ میں بے بس تھا، میں کیا کرتا؟ دیوانگ نے مایوسی سے کہا۔ دیوانگ، تو برہا کی حفاظت نہ کر سکا، یہ تیری بہت بڑی غلطی ہے، تجھے پرمان کے دربار میں چلنا ہوگا۔ حورا نے اچانک رنگ بدلا۔ حورا، میں بے قصور ہوں، میں اس وقت دریا پر نہانے آیا تھا جب اس سرخے نے برہا کو بستی سے نکالا۔ دیوانگ نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ اب تو نے جو کچھ کہنا ہے پرمان کے سامنے کہنا، تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا، حورا نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ پھر اس نے دیوانگ کے جواب کا انتظار بھی نہ کیا۔ اس نے اپنے کندھے سے زنجیر اتاری اور اس کے دونوں ہاتھ زنجیر سے جکڑ دی اور زنجیر پکڑے پکڑے جھک کر اسے اپنے کندھے پر ڈالا اور پھر وہ اپنے مخصوص انداز میں چلنے لگا۔ دوسرے دن کمال رائے اپنی ماں کے ساتھ برہا کو لے کر نور بانو کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے جاتے ہی نور بانو کی خدمت میں کئی قیمتی جوڑے اور مٹھائی پیش کی، ساتھ ہی 15,000 کی نقد رقم بھی تھی۔ نور بانو نے ان چیزوں کو بڑے غصے سے دیکھا اور بڑے پھیکے لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں کہ آپ اپنے علاقے کے بڑے زمیندار ہیں اور یہ سب کچھ آپ کے لیے بہت معمولی ہے، لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ میں آپ سے بڑی زمیندارنی ہوں۔ میرے دل کی زمین اتنی بڑی ہے کہ آپ کا پورا علاقہ اس میں سما جائے۔ یہ سب چیزیں یہاں سے اٹھائیے اور اپنی بیٹی کی آمد پر میری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے۔ کمال رائے کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ نفیسہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا تو نور بانو نے اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیا، اس مسئلے پر میں کچھ نہیں سنوں گی، یہ چیزیں آپ کو واپس لے جانا ہوں گی، میں یہاں نظر و نیاز قبول کرنے نہیں بیٹھی ہوں۔ تب کمال رائے نے بغیر کچھ کہے وہ چیزیں اٹھائیں اور باہر جا کر بھاگ بری کے حوالے کر دیں، دوبارہ کمرے میں واپس آ گیا۔ برہا کو نور بانو نے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا اور اسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ نور بی بی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے جیسا کہا ویسا ہو گیا، ہماری کھوئی ہوئی بچی ہمیں مل گئی۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، نفیسہ بیگم نے بڑی عاجزی سے کہا۔ وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، ہم نے سوچ لیا ہے۔ کمال صاحب، آپ 3 دن کے بعد ہمارے پاس آئیے گا اور ایک ثابت ناریل لیتے آئیے گا، لیکن آئیے گا تنہا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ نفیسہ بیگم نے مسرت بھری آنکھوں سے اپنے بیٹے کمال رائے کو دیکھا۔ انہیں پکا یقین تھا کہ نور بانو نے مروی کی گتھی سلجھانے کا کہہ دیا ہے تو یہ گتھی ضرور سلجھ جائے گی، اس طرح اس کے بیٹے کی زندگی میں مکمل سکون پھیل جائے گا اور پھر کمال رائے کی شادی کے بارے میں کچھ طے کرے گی۔ حورا چوتھے دروازے سے حال نما کمرے میں داخل ہوا۔ پرمان کمرے میں موجود تھا۔ وہ حسب معمول مجسموں کو ادھر سے ادھر رکھ رہا تھا، گویا فیصلے کی گھڑی تھی۔ رانی ملائکہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جب حورا نے دیوانگ کو سرخ اینٹوں کے فرش پر پٹخا اور زنجیر میں بندھی گھنٹی زور سے بجی تو پرمان نے فوراً پلٹ کر دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دیوانگ کے ہاتھ زنجیر میں بندھے ہیں اور وہ رحم طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ارے حورا، کیا ہوا اسے؟ پرمان نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ پرمان، یہ تیری امانت کی حفاظت نہ کر سکا، اس نے برہا کو گوا دیا، حورا نے بتایا۔ ارے! پرمان یہ سن کر ششدر رہ گیا، یہ کیسے ہوا؟ چل دیوانگ، جلدی بول، حورا نے اس کے ہاتھ کھولتے ہوئے کہا۔ پرمان، اس میں میرا قصور نہیں، وہ جانے کون تھا، اس نے میرے گھر سے برہا کو اٹھایا، مجھے اٹھا کر دریا میں پھینکا۔ جب میری مدد کو حورا آیا تو وہ 1 کے 6 ہو گئے، انہوں نے حورا کا سر پھاڑ دیا، یہ بے ہوش ہو گیا تھا تو انہوں نے مجھے گھیر لیا۔ جس نے برہا کو اٹھایا تھا وہ بہت آگے جا چکا تھا، میں بے بس تھا پرمان، میں کیا کرتا؟ دیوانگ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے دہائی دی۔ یہ تو بہت برا ہوا، برہا ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ہماری ساری محنت برباد ہو گئی، رنتارو تو پاگل ہو جائے گا، پرمان نے رانی ملائکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے راجہ پرمان کے انتخاب پر ہاتھ ڈالنے کی جرات کی؟ رانی ملائکہ نے دیوانگ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے آج تک ایسے لوگ نہیں دیکھے، وہ ہماری بستی کے نہ تھے، دیوانگ نے بتایا۔ آخر وہ تھے کون؟
فرمان کو اب غصہ آنے لگا۔ اور تو بھی ہورا ان کے قابو میں آ گیا؟ ذرا مجھے ان کے بارے میں تفصیل سے بتا۔ اس مرتبہ ہورا پر جو گزری تھی وہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ فرمان نے ساری بات سن کر ایک گہرا سانس لیا۔ یہ تو کوئی اور ہی معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ دیوانگ تم واپس جاؤ اور اوگھڑ ناتھ سے رابطہ قائم کرو اور اس کے ساتھ مل کر برہا کو تلاش کرو۔ اگر برہا نہیں ملی تو پھر تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ جو فرمان کا حکم، میں فوراً جاتا ہوں۔ دیوانگ جلدی سے دروازے کی طرف پلٹا۔ وہ خوش تھا، اسے امید نہ تھی کہ فرمان اس کا قصور معاف کر دے گا۔ معاف تو خیر اس نے نہیں کیا تھا، البتہ فی الحال جان بخشی ہو گئی تھی اور اس مہلت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ جلدی میں سے ایک اور غلطی ہونے لگی ہے۔ اس نے جاتے ہوئے فرمان کے قدموں میں اپنا سر نہیں رکھا تھا۔ وہ فوراً مڑا، اس نے فرمان کے پیروں میں اپنا سر رکھا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جاؤ دیوانگ، فرمان نے حکم دیا ہے، وقت ضائع مت کرو، ہورا نے کہا۔ دیوانگ نے ایک نظر ہورا کو دیکھا اور خفیف سا مسکراتا ہوا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ 3 دن کے بعد کمال رائے ناریل کے ساتھ نور بانو کے پاس تنہا پہنچ گیا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ جیسے ہی اس نے بیل بجائی، چند سیکنڈوں کے بعد دروازہ کھلا۔ اس کا خیال تھا کہ نور بانو کی ماں دروازے پر آئی ہوگی۔ وہی ہمیشہ دروازے پر آتی رہی تھی، لیکن وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ نور بانو بنفس نفیس دروازے پر موجود تھی۔ اس نے مسکرا کر کمال رائے کو سلام کیا اور پھر اسے راستہ دیتے ہوئے بولی، آئیے۔ کمال رائے کے اندر آنے کے بعد نور بانو نے دروازہ بند کرنا چاہا تو پیچھے سے ہور بانو کی آواز آئی، تم چلو بیٹا، میں بند کرتی ہوں دروازہ۔ اچھا امی، شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم سے ہوتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ سبز قالین پر وہ گاؤ تکیے سے کمر لگا کر بیٹھ گئی اور بولی، آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، حویلی میں آ کر بہت خوش ہے، کمال رائے نے بتایا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، اللہ اسے نظر بد سے بچائے، نور بانو نے کہا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میری بیٹی بازیاب کروا دی۔ کمال رائے شکر گزار ہوا۔ میں کون ہوں کچھ کرنے والی، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ میں آپ کے حکم کے مطابق ناریل لے آیا ہوں۔ کمال رائے نے شاپر اٹھا کر اس کے سامنے رکھا جس میں ثابت ناریل موجود تھا۔ یہ ناریل ہم پڑھ کر آپ کو دیں گے، ساتھ ہی بتا دیں گے کیا کرنا ہے۔ نور بانو بولی، مجھے کب آنا ہوگا؟ کمال رائے نے پوچھا۔ 3 دن کے بعد، لیکن اندھیرا ہونے کے بعد آئیے گا۔ اس ناریل کو حوالے کرتے وقت سورج کی روشنی نہیں پڑنی چاہیے، نور بانو نے بتایا۔ کیا معرفی مل جائے گی مجھے؟ کمال رائے نے پوچھا۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آپ کی بیوی مر چکی ہے، نور بانو نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کی بیوی کی لاش ایک کتے کے منہ میں ہے، وہ اسے گھسیٹ رہا ہے، اس کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد حاصل کر رہا ہے۔ مجھے میری بیوی کی لاش مل جائے تاکہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے دفنا کر سکون پاؤں، کمال رائے نے بے قراری سے کہا۔ لاش تو خیر مل جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو اس کتے کو زندہ جلانا ہوگا۔ جلاؤں گا، ضرور جلاؤں گا، کمال رائے نے بڑے یقین سے کہا۔ پھر پوچھا، کیا وہ واقعی کتا ہے؟ کتا تو نہیں، لیکن آپ اسے کتا ہی سمجھیں، بلکہ کتے سے بھی بدتر، نور بانو نے تلخی سے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ کمال رائے نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ جب ہم آپ کو ناریل دیں گے تو اس کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے، یا پریشان نہ ہو۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، بے چین ہوں، جلد از جلد ماروی کی لاش حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کمال صاحب، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے، نہ ایک لمحہ ادھر اور نہ ایک لمحہ ادھر۔ ہاں، خوب یاد آیا، اپنی بچی کی حفاظت آپ نے پوری توجہ سے کرنی ہے، وہ اکیلی کہیں بھی نہ نکلے۔ اور ہاں، ایک بات اور ہم آپ کو بتا دیں۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی۔ کمال رائے سوچنے لگا کہ جانے اب وہ کیا کہے گی۔ اس کے خاموش ہو جانے کی وجہ سے کمال رائے شبہے میں پڑ گیا۔ وہ کچھ فکر مند ہو گئی تھی۔ اس کا رویہ بتاتا تھا کہ وہ جو کچھ کہنے والی ہے وہ کوئی خوشائند بات نہیں ہے۔ یہ لمحے کمال رائے پر قیامت کی طرح گزرے، مگر وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ بالآخر نور بانو نے لب کھولے اور یوں گویا ہوئی، آپ کی بچی پر 15واں سال بہت بھاری ہوگا۔ کمال رائے کی آواز دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا ہوگا؟ لیکن اب وہاں جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ نور بانو خاموشی سے کمرے سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ جب دیوانگ جھونپڑی میں داخل ہوا تو اوگھڑ ناتھ بھنگ گھوٹنے میں مصروف تھا اور اس کے تینوں چیلے باری باری چرس بھری چلم پی رہے تھے۔
دیوانگ کو دیکھ کر اوگھڑ ناتھ نے خوشی سے نعرہ مارا، آئے دیوانگ جی، آئے۔ مہاراج نمستے۔